اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے صدقے سے ہمیں صحت و تندرستی، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین۔ تو آج کا آپ کا باب ہے باب نمبر 2، نظم نعت۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے فرسٹ لیکچر میں نظم کا تعارف اور حمد کا تعارف یعنی نعت کا تعارف جو ہے وہ بتایا تھا کہ نظم کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں۔ تو نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، اور نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے لقب وصفی نام یعنی تعریفی نام، مرادیں غریبوں کی بڑھلانے والے، مرادیں ضرورتیں بڑھلانے والے، پوری کرنے والے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت، رحمت، شفقت، ہمدردی، غمساری، عفو و درگزر اور حسن اخلاق کو احسن انداز سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے یعنی دوسروں کا، بیگانوں کا غم کھانے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے، مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے، دوسروں کے غم میں شریک ہوتے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فقیروں کا ملجا، ملجا کا معنی بچانے والا، مددگار، ماوا گھر ٹھکانہ، یتیموں کا والی، والی مالک دوست، غلاموں خادموں، مولا، مولا کا معنی آقا۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کے مددگار، بے سہاروں کے سہارا بننے والے، یتیموں کے والی اور غلاموں کے آقا ہیں۔